ہم جو آ گئے ہیں لائیو آ چکے ہیں ہم. اور جی سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے، سب خوش ہوں گے. جو بھی کر رہے ہوں گے ہنسی خوشی جو ہے ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ گئی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک دم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ یہ نا اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا آزمائشیں ان لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اپنی ہی حالت خراب کر کے بیٹھ جائیں. اور پھر یہ ہوتا ہے جب یہ آزمائشیں چلی جاتی ہیں، جب سب ٹھیک ہو جاتا ہے، تب ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا ہم نے بڑا اس کو بنا دیا تھا، جتنا بڑا ہم اس کو سوچنے لگ گئے تھے. اور جی رمضان جو ہے وہ اب بس کچھ دن رہ گئے ہیں، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اور اب آگے عید ہے. تو جی آپ سب سنائیے کیسا جا رہا ہے رمضان؟ اور عید کی شاپنگ جو ہے وہ کی ہے نہیں کی ہے، کب کرنی ہے؟ اور نہیں، اس میں نے پہلے بھی ریڈیو پر بھی، ریڈیو کی فریکوینسی پر بھی ایک بات میں نے بولی ہے، اور ابھی دوبارہ سے جو ہے میں نے کہا چلیں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ظاہر عید آ رہی ہے. اب ہم لوگ جاتے ہیں مارکیٹ، جاتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر کتنی رش ہوتی ہے، ہر کوئی لے رہا ہوتا ہے چیزیں، چاہے مہنگی ہیں سستی ہیں لے رہے ہوتے ہیں. لیکن عام لوگ جو یہ چیزیں اتنا وہ نہیں اس طرح سے نہیں لے سکتے ہیں، جو ایک چیز لیتے ہوئے بھی 100 بار سوچتے ہیں کہ مجھے یہ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے. اور پھر کچھ لوگ ہیں جو تو بس جب عید آتی ہے تو وہ بچے جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ عید آ رہی ہے، ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، ہم نے نئے کپڑے نہیں لیے. اور بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ عید میں جو ہے وہ بچے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور بچوں کو ہی ہوتا ہے کہ عید آ گئی ہے، ہمیں کپڑے لینے ہیں، ہمیں یہ لینا ہے، ہمیں وہ لینا ہے. اور آپ لازمی اس ٹائم پہ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے آس پاس دیکھیں. سب سے پہلے اپنے خاندان میں آپ دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کر لیں. پھر آپ اپنے آس پاس دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، پھر لوگوں کو دیکھیں. تو آپ تھوڑی بہت مدد جو ہے وہ لازمی کیا کریں. تو آج ہم بات بھی اسی طرح سے کریں، احترام انسانیت پر ہم بات کریں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ آس پاس دیکھیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ہی کر لیں. اگر معاشرے میں نا اگر ایک انسان اپنا سوچے گا کہ ہاں جی میں نے اس کی مدد کرنی ہے، میں نے یہ ایسے کرنا ہے، تو وہ ہر انسان اگر اپنی اپنی جگہ الگ الگ سوچے گا تو معاشرہ بہت اچھی طرف چلا جائے گا. اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے بچے ہیں جن کی جو عید کے دن روئیں گے نہیں، جو عید کے دن پریشان نہیں ہوں گے، جن کی عید خراب نہیں ہوگی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کپڑے نہیں لیے، انہوں نے کچھ لیا نہیں ہے پہننے کے لیے، ان کے پاس تھا نہیں. اور آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی سوچنی چاہیے. اچھا ہم لوگوں کا نا ایک یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ بات ایک ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گی، یا جب میرے پاس کسی کو دینے کے قابل ہوں گے، تو مطلب کہ وہ ہوتا ہے نا بہت بڑا کچھ ہم لوگ سوچ کے رکھ لیتے ہیں کہ جب میں بہت بڑا بن جاؤں گا، بڑی کامیابی مجھے حاصل ہو جائے گی، تب میں اگلے انسان کی مدد کروں گا، تب میں ضرورت مندوں کی مدد کروں گا. لیکن عام زندگی میں نا ہم لوگ بہت فضول خرچ کرتے ہیں. ہم لوگ مارکیٹ چلے جاتے ہیں، اس میں جو چیز نہیں بھی لینے والی ہوتی وہ بھی ہم نے لسٹ میں ڈالی ہوتی ہے، وہ چیز بھی ہم لے لیتے ہیں. تو اگر آپ ایک چیز اس لسٹ میں سے نکال کے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں گے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. ہمارے لیے تو بہت چھوٹی سی بات ہوگی کہ ہم نے اپنی ایک ہی چیز نکالی ہے یا کچھ تھوڑا بہت کسی کو دیے ہیں، لیکن اگلے انسان کے لیے جس کو دیے ہوں گے آپ نے، اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور وہ اس انسان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. اور یہ آپ آزما کے دیکھیں، آپ کو دل سے ہی آپ کو جو ہے وہ اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے اگر آپ اپنی کوئی ایک چیز نکال کے کسی ضرورت مند کو دے دیں کہ ہاں جی اس بار میں نے اپنے لیے یہ فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اپنے لیے یہ چیز نہیں لینی ہے، میں نے کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو آپ کو جب جو چیز وہ اندر سے فیل ہوگی نا، آپ خود ہی اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا شروع ہو جائیں گے. اور نا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت عطا کرتے ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں، جو دوسروں کا سمجھتے ہیں، جن میں انسانیت ہوتی ہے. اور نا اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس
جو لوگ ورکرز ہیں، جو ملازمین ہیں وہ کم تر ہیں، اور جو بہت اچھی جابس پر ہیں، بہت اچھی پوسٹ پر ہیں، جن کے آگے ورکرز کام کرتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں. لیکن ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، ہر انسان کی عزت ہوتی ہے، ہر انسان کا دل ہوتا ہے، فیلنگز ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو ریسپیکٹ کرے، کوئی ان کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرے، نرمی سے بات کرے. اگر آپ کے ورکرز ہیں، آپ کے ملازمین ہیں، جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے آفس میں ہیں، اسکول میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے بہت اچھی طرح سے بات کریں، بہت نرمی سے آپ ان کے ساتھ بات کریں. کیا پتہ آپ کے یہ بات کرنے سے ان کا دن کتنا بہتر ہو جائے، کیا پتہ آپ کی یہ بات کرنے سے وہ آپ کا کام اور اچھے طریقے سے کرنے لگ جائیں کہ یہ میرے ساتھ اتنا خیال کرتے ہیں تو مجھے بھی ان کا خیال کرنا چاہیے. اور نا ان کے علاوہ یہ جو ورکرز ہوتے ہیں، ان کے علاوہ آپ کی زندگی آپ دیکھیں کتنا مشکل ہو جائے گی. انہوں نے آپ کے اتنے کام آسان کیے ہوں گے. آپ کہیں باہر جاب کرتے ہیں اور گھر میں آپ کے ملازمین ہیں، وہ اگر ایک دن بھی آپ کا کوئی کام نہ کریں تو آپ پہ کتنا بوجھ پڑ جاتا ہے. سمجھو ایک طرح سے باہر کا آپ سنبھال رہے ہوتے ہیں اور گھر کا وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں. جو آپ کا ایک برڈن ہوتا ہے وہ اس چیز کو سنبھال لیتے ہیں. آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں آدھی گھر کی وہ سنبھال لیتے ہیں. تو آپ کو ان کو تو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان سے تو اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور ان سے بہت پیار کرنا چاہیے، ان کو فیملی ممبر سمجھنا چاہیے. اور ظاہر ہے ہم لوگ یہی ہے کہ جب رمضان ہے، رمضان میں ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ ہاں جی ہم اچھے کام کریں گے، ہم برے کاموں سے بچیں گے. لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو عام روٹین ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ وہی والی غصہ کرنا، چڑچڑا ہونا، دوسروں سے بدتمیزی کرنا، اور برے لہجے میں جو ہے دوسروں سے بات کرنا. تو ہم لوگ واپس اپنی پرانی روٹین میں آ جاتے ہیں. اور رمضان میں آپ دیکھیں کتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. اور جب ظاہر رمضان ہوتا ہے تو سب ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، ٹائم پہ ساتھ سحری کرتے ہیں، اکٹھے سب بیٹھ کے سحری کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی ٹائم ہوتا ہے نا سحری کا. اور افطاری کا بھی وہی مطلب ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے تو اس میں کرتے ہیں. وہ بہت ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے جو ہم اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو جی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے. اور ابھی ہمارا فیس بک کا سیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ریڈیو کی فریکوینسی پر ہم ابھی بھی لائیو ہیں. آپ ہمیں وہاں سن سکتے ہیں. اور جی کوئی بات اگر ہم سے رہ گئی یا آپ نے کوئی بات کرنی ہے، آپ کامنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں.